میں نہیں جاتا، خطاؤں پر خطائیں ہو رہی ہیں، دل نہیں پسیجتا، مگر ذرا صحابہ کی مقدس زندگی پڑھو، اگر ان کو اپنی زندگی میں کوئی لغزش ہو جاتی ہے، نفس پر کنٹرول نہ ہوا، کوئی لغزش ہو گئی، تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا نے فرمایا ماعز کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا ماعز بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ماعز ہوش میں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں، اپنا جرم اقرار کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، مجھے پاک فرما دے میرے آقا۔ اس گناہ پر جو سزا رب نے متعین کی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں، میرے سرکار مجھے آخرت کی سزا سے بچائیے۔ صحابی کا ذہن و فکر ذرا دیکھو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا دیکھو منہ سے سونگھو ماعز کا شراب تو نہیں پی لیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پی ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میرے آقا میں ہلاک ہو گیا، مجھے پاک فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتمام حجت کر لیا، ماعز پوچھا گیا شادی ہوئی ہے؟ ہاں۔ آقا کریم نے فرمایا ماعز کو کھڑا کرو، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ سنسار کا حکم ہوا، حضرت ماعز کو کھڑا کر دیا گیا، صحابہ مارنے لگے تو ماعز بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے صحابیوں مجھے چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اونٹ کی ہڈی مل گئی، میں نے پھینک کر کے مارا، ماعز کا کپار پھٹ گیا، خون کا فوارہ بہا اور میری آستین پر پڑ گیا، میں نے جھڑک دیا اور کہا کس پاپی کا خون میرے آستین پر لگ گیا۔ جب حضرت ماعز کو سب ہلاک کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کیفیت کو بیان کرنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم سب ماعز کو مار رہے تھے تو ماعز آپ کو پکار رہے تھے، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب ماعز نے مجھے پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ ماعز نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ ماعز کی توبہ سارے مدینہ کے گنہگاروں کے لیے کافی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانوں یہ نبی ہیں، جب تک تم ان کی بارگاہ میں فریاد کرو گے تو نبی کونین تمہاری فریاد کو سنیں گے۔ مصیبت میں پکارو تو سن رہے ہیں، پریشانی میں پکارو تو سن رہے ہیں، خوشحالی میں پکارو تو سن رہے ہیں، اپنے میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، غیروں میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، میدان میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، بیابان میں رہو تو پکارو سن رہے ہیں۔ جس جگہ جس گھڑی بھی تم نبی کو پکارو گے نبی سماعت فرما رہے ہیں اور تمہاری خبر گیری کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور باتوں پر برسا دے، برسانے والے، برسانے والے۔ اللہ اللہ اپنے نبی کی عظمت دیکھو۔ آج گناہ پر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اپنے نبی کا وقار تو ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی، میرے آقا مجھے پاک فرما دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اس کا نتیجہ میرے پیٹ سے ظاہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں، دیوانہ نہیں ہوں، ہوش و حواس میں ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہوں، میرے سرکار مجھے پاک فرما دے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابیوں سے اگر چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی تو اپنی خطاؤں پر رب کی بارگاہ میں کس طرح سے رو رو کر کے نبی کو واسطہ بنا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ کیسے گناہوں پر جھٹائی کرتے ہو، آپ کیسے گناہوں پر بے حیائی کرتے ہو؟ ذرا ان کی زندگی پڑھو اور سبق حاصل کرو۔ وہ روتی چلی جا رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ میرے سرکار کا رحم و کرم دیکھو، اگر ماں کو اسی وقت سرکار سنگسار کروا دیں تو پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی مر جائے گا،
جرم ماں نے کیا ہے، پیٹ کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ خطا ماں نے کی ہے، سزا کی مستحق ماں ہے، پیٹ کے بچے نے کیا کیا ہے؟ آج وہ مائیں عبرت حاصل کریں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بچے کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ بچہ مارا نہ جائے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کے پیٹ کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں؟ نبی کونین ارشاد فرماتے خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو واپس آنا۔ نبی نے اس طرح کے بچے پر جب اس طرح رحم فرمایا ہے تو نبی کونین کا اور بچوں پر رحم و کرم کتنا ہوگا؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے، خاتون چلی جاتی ہیں۔ میرے سرکار نے ایسی حالت کے پیٹ کے بچے کو مارنا گوارا نہ کیا۔ آج وہ لوگ کیسے ہیں جو فتنہ فساد میں ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر دیا کرتے ہیں، گودوں سے بچوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا رحم و کرم ذرا ملاحظہ فرماؤ، خاتون چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، آقا کی بارگاہ میں پھر حاضر آئی، یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، سرکار اب مجھے پاک فرما دیجئے، میں ہلاک ہو گئی۔ آقا کریم کا رحم و کرم دیکھو، آقا فرماتے خاتون واپس چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب آنا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آج کی ماؤں کا فیشن یہ اپنے سینے کا دودھ پلانے سے بچوں کو کس طرح احتراز کر رہی ہیں۔ نبی کونین فوراً ماں کو سزا دلوا دیتے اور بچے کے دودھ کا انتظام کر دیا جاتا، دوسری ماں دودھ پلاتی، مگر سرکار چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیار سے محروم نہ ہونے پائے۔ آقا فرماتے خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب واپس آنا۔ اور اپنے آقا کا اختیار بھی ملاحظہ کر لو، وہ لوگ کہاں ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں؟ نجد کی بدماش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کم اختیار ہے؟ مولانا مقصود علی خان صاحب کے پاس، حافظ کلیم اللہ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ مولانا میں نے جرم کیا ہے، مجھے توبہ کرائیے، اگر یہ کہہ دیں کہ صبح آنا توبہ کراؤں گا تو خود ان پر توبہ لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر اس درمیان میں اس کی موت ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عورت سزا مانگ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیں، آقا مؤخر کر رہے ہیں سزا، تو بغیر اختیار کے نبی مؤخر کر رہے ہیں۔ سرکار کا یہ اختیار ہے، نبی جس کو چاہیں سزا دیں، جس کی سزا کو چاہیں تاخیر فرما دیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عورت چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا۔ عورت چلی گئی، بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا۔ بچے کے دودھ پینے کی مدت کتنے برس ہے بتاؤ؟ 5 سال بتا رہے ہیں صاحب۔ دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ زور سے بولو۔ اب آپ لوگوں کو مسئلہ بھی بتانا پڑے گا نا، لیکن مسئلہ صحیح صحیح سنا کیجئے تب تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی سننے میں بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ ان سے ذرا پوچھیے آپ کس مولوی کا نام لیتے ہیں؟ آپ بھی تو کسی کا نام لے کر کے چلاتے ہیں۔ نہیں، ہم امام اعظم صاحب کو نہیں مانتے، تب کس کو مانتے؟ امام شافعی نہ، امام احمد ابن حنبل کو نہیں، امام مالک کو نہ، تب کس کو آپ مانتے ہیں؟ آپ کا بھی کوئی امام ہے کہ سب امام بنے بیٹھے ہو؟ سب امام بن جاؤ گے تو کام بنے گا؟ ایک تو امام ہوگا بہرحال، تو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو ایک آگے بڑھتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے، تاکہ تمہاری 4 رکعت نماز صحیح ہو جائے۔ تو دین کے سارے مسائل پر عمل کرتے ہوئے معلومات حاصل کرنی ہے تو کسی ایک امام کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ جس کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا جائے۔ کہ سب مسئلہ اپنے جان جاؤ گے؟ ایک صاحب کہنے لگے نہیں صاحب ہم لوگ کسی اماموں کا رنگ نہیں مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تو جتنے لوگوں نے اماموں کو مانا ہے سب بیوقوف تھے، تم ہی لوگ سچے ہو۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم سے لے کر کے اور بہادر شاہ ظفر تک یہ جتنے سلاطین گزرے ہیں مسلمان، یہ سب کے سب مقلد تھے، کسی نہ کسی امام کو ضرور مانتے تھے۔ محمود غزنوی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، غازی پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت نظام الدین محبوب الہی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، سرکار بختیار کاکی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، علاء الدین خلجی حنفی تھے، اورنگزیب عالمگیر حنفی تھے، بہادر شاہ ظفر حنفی تھے، ظہیر الدین بابر حنفی تھے،
مخدوم شاہ ماہمی رحمت اللہ علیہ شافعی تھے. یہ جتنے مخدوم جتنے بزرگ ہیں چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں. سب بیوقوف رہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد حضرت مخدوم ماہمی ہیں. بیوقوف تھے. تقلید شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، بدعت ہوتا تو یہ کرتے تقلید. غوث پاک حضرت امام احمد حنبل کی تقلید کرتے. سنو حضرت امام احمد حنبل کون ہیں؟ حضرت امام احمد حنبل کا حال یہ ہے، آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے 10 20 25 50 ہزار آدمی اکٹھا ہو جائیں تو اعلان ہوتا ہے اخبار سے ریڈیو سے کہ اتنے حضرات تھے نماز جنازہ میں، اتنے لوگ تھے فلاں کی موت میں. اس کا نتیجہ اتنے لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، لیکن جتنے لوگ شریک ہوئے واپس آئے کوئی بے نمازی تھا تو نمازی بنا کچھ پتہ نہیں، کوئی چور تھا تو چوری کرنے سے توبہ کیا کچھ پتہ نہیں، کوئی شرابی تھا تو شراب پینا چھوڑ دیا کچھ پتہ نہیں. لیکن امام احمد حنبل کا جب وہ سال ہوا بغداد شریف میں، اسلم یوم وفات ہی 20 الفن، حضرت امام احمد حنبل کے وفات کے دن 20,000 کافر آپ کی نماز جنازہ کو دیکھ کر کے اسلام لائے تھے. آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں میں شرکت کی تھی. اس 25 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع دیکھ کر کے 20,000 کافر اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہیں. عرش پر دھوم مچی کہ مومن صالح ملا. میں بہت غور کرتا رہا کہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا معاملہ کیا ہے. تو جب حضرت احمد بن حنبل کے وصال کی تاریخ پڑھا تو سمجھ میں شعر آ گیا. عرش پر دھوم مچی کہ مومن صالح ملا، اور فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا. کہیں گے سبحانی صاحب تو عجیب تقریر کرتے تھے، آج عجیب رخ بدل دیا. رخ نہیں بدلا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی مولوی صاحب آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. آؤ دیکھو اپنے آقا کا عشق دل میں لاؤ. خاتون حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. اب کی عورت کا جوش دیکھیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں. وہ کچھ نہ عرض کرتی، نماز پڑھنا شروع کر دیتی، چپکے چپکے توبہ کرتی. وہ سرکار سے کچھ نہ کہتی. ایسا بھی تو کر سکتی تھی، لیکن اپنے گناہ کو آقا کی بارگاہ میں بیان کیوں کیا؟ اس پر ذرا غور فرمائیے. اپنی خطا کو آقا کی بارگاہ میں بیان کیوں کر رہی ہیں؟ اور سرکار کے وسیلے سے گناہ کی معافی کیوں چاہ رہی ہیں؟ سزا سہنے کے لیے تیار ہیں. آقا کریم نے دیکھا دودھ بچہ چھوڑ دیا. ہاں یا رسول اللہ میرا بچہ یہ روٹی کا ٹکڑا بھی کھا رہا ہے. ماں نے اب کی بار بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا تھا کہ تاکہ اب میری سزا مؤخر نہ ہو. میرے سرکار نے خون انسانی کا احترام کیسا فرمایا، ذرا ملاحظہ فرمائیے. جس رسول نے اس طرح کے جرم کرنے والے عورت کی سزا کو اتنا مؤخر کر دیا ہو، اے مسلمانوں تم اپنے اگر خطاؤں کی معافی مانگتے رہو گے تو نبی کونین کو کب یہ برداشت ہوگا کہ میرا امتی اپنے گناہ کی سزا پائے؟ رب فرماتا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، محبوب اگر بندے اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگ دو رب کی بارگاہ میں، تو رب تعالیٰ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے. پتا چلا کہ اگر جرموں کی معافی چاہتے ہو تو تمہیں نبی کے دروازہ پر جانا پڑے گا، تب اپنے جرموں کی معافی تمہیں ملے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرے سرکار سے مجھے ملا ہے. رزق کے قاسم ہو تم اور خلق کے حاکم ہو تم، یا رسول اللہ رزق کے
قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود۔ یہ شعر پڑھ لو، یاد کر لو، اور جب دکان پر سویرے بیٹھو تو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، روزی بڑھ جائے گی۔ یہ اعلی حضرت کا شعر ہے، اس پہ رسالت میں ڈوب کر کے امام احمد رضا خان اپنے آقا کی نعت کہہ گئے ہیں۔ قربان جاؤ اپنے آقا کی شان پر۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مجرم کو نام اعمال سامنے پیش کیا جائے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اس کو ڈھانپ لو، فرشتے اس کو بند کر دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ آپ کی امت اب پل صراط سے گزر رہی ہے۔ میرے سرکار کو اطلاع دی جائے گی، آقا کریم تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے، امت گزر رہی ہے۔ آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب نبی کونین پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر کے سلامتی کی دعا رب کی بارگاہ میں مانگے، ایسے حال میں ہم مسلمانوں کا پل صراط سے گزرنا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا قیام فرما ہے اور سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، صدائے محمد۔ ایک بات اور عرض کر دوں حضرت، میرے آقا پل صراط کے کنارے قیام فرما ہے، حکم ہوگا جبریل کو اطلاع دو۔ جبریل کو کوئی اطلاع دی جائے، اس لیے جبریل کو اطلاع دو کہ جب میرے سرکار کی معراج ہوئی تھی اور میرے آقا دولہا بن کر کے جب حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے اور براق پر سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے فرمایا براق پھر تجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں؟ براق نے عرض کیا سید الملائکہ میں شوخی کی بنیاد پر، گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں مچل رہا ہوں، میری یہ تمنا سرکار کی بارگاہ میں آپ عرض کر دیں۔ حضرت جبریل نے کہا تیری کون سی تمنا ہے؟ براق نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اے سید الملائکہ، آقا کی بارگاہ میں آپ میری طرف سے عرض کر دیں کہ آج جیسے سرکار مجھ پر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، کل قیامت کے دن میرے آقا جب جنت میں چلائیں تو میدان محشر میں مجھی کو سواری ہونے کا شرف بخشیں۔ تو آقا فرماتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں سن رہا ہوں، اس سے کہہ دو میں نے اس کی تمنا پوری کر دی۔ اچھا براق سرکار سے ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میری یہ تمنا آپ پوری کر دیں، حضرت جبریل کو درمیان میں واسطہ کیوں بنا رہا ہے؟ براق حضرت جبریل کو واسطہ بنا رہا ہے، ذرا دیکھو اشارہ۔ براق کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں، ان سے جو مانگو وہ پا جاؤ گے، اور یہ امتی ہیں، یہ ابھی یہی پتہ لگا رہے ہیں کہ نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں، نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ براق سواری کو معلوم ہے کہ آج ان سے جو مانگ لو عطا کر دیں گے، اور یہ بیچارے پتہ لگا رہے ہیں جنت کون دے پائے گا، جنت کون دے پائے گا؟ جنت تو ایسا سرکار نے دے دیا کہ ماؤں کے قدم کے نیچے ہے۔ تمہارے ماں کے قدم کا یہ حال کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور نبی کے بارے میں پتہ لگا رہے ہو کہ وہ جنت دے پاؤیں گے کہ نہیں دے پاؤیں گے۔ آؤ سنو، اب حضرت جبریل کو اطلاع دی جا رہی ہے، کیوں؟ جب میرے سرکار سدرا پر پہنچے تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے۔ تمہاری کون تمنا ہے جبریل؟ یا رسول اللہ جب آپ ام ہانی کے گھر سے چلے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ جب آپ قیامت میں جائیں جنت میں دولہا بن کر کے حرش کا تو مجھے پر سوار ہونے کا شرف بخشیں، مجھے کو سواری کا شرف دیں۔ اور یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنا پر فرش بنا دوں، آپ کی امت گزر جائے، یہ میری تمنا ہے۔ اتنے بہترین امت ہو کہ سید الملائکہ اپنا پر بچھانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں تمنا عرض کر رہے ہیں اور شراب خانے میں جا رہے ہو۔
اتنے اچھے امتی ہو کہ حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا پر بچھاؤں پل صراط پر، اس سے آپ کی امت گزرے. ذرا آپ اپنے مقام کو سمجھو امت محمدیہ کے لوگوں. اب اطلاع تو جبریل کو آقا کی امت گزر رہی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں. اللہ اللہ ذرا دیکھو تو سرکار کس طرح کرم فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی لگیں گی. کتنی صفیں لگیں گی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. وہاں اسے نہیں چلے گا کہ عام گھاس چاہیں جو اس میں آؤ بیٹھ جاؤ، سب کو چھانٹ دیا جائے گا. الگ ہو، بے نمازیوں الگ ہو جاؤ، شرابیوں الگ ہو، زانیوں الگ ہو، سود خورو الگ ہو جاؤ، جھوٹو الگ ہو جاؤ، میرے محبوب کے گستاخو الگ ہو جاؤ، سب الگ ہو. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرمین الگ ہو جاؤ، سب کو الگ کر دیا جائے گا. غور کرو اس وقت کیفیت کیا ہوگی. گناہگار اپنے گناہوں کو سوچ کر کس طرح روئے گا. آقا کا کرم ملاحظہ فرماؤ. آقا فرماتے ہیں 120 صفوں میں 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی. میرے سرکار بے قرار ہوں گے. عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آقا نے فرمایا پل صراط کے کنارے. یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملیں تو؟ آقا نے فرمایا میزان عمل پر. یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملیں تو؟ آقا نے فرمایا حوض کوثر پر. یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملیں تو؟ آقا نے فرمایا میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں. میں یا تو میزان عمل پر ملوں گا کہ میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور یا تو حوض کوثر پر ملوں گا جب وہ پیاس پیاس چلائیں گے، اور یا تو جب وہ گزریں گے تو پل صراط کے کنارے رب سلم کی صدا اپنے رب کی بارگاہ میں لگاؤں گا، وہاں ملوں گا. میرے آقا کے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں. نبی نے اپنے ملنے کی جگہوں کو بھی بتا دیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے ایک ایک امتی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا. بولو یہ حدیث شریف ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ اس کو نہ بیان کیا جائے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ نبی کیا کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. سنو، آقا فرماتے ہیں مجھ کو بڑی فکر تھی اپنے امتیوں کے تعلق سے. جب رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اس کے راوی حضرت علی ہیں. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مسکرا اٹھے. رب بیان فرماتا ہے محبوب تمہیں تمہارا رب القریب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے. آقا صحابہ کی بھری محفل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہر نبی ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت کی اجازت دے دیا، اور ان لوگوں نے اپنی دعائیں مانگ لی کہ جو دعا تم مانگو تمہاری قبول کر لی جائے گی. لیکن میں اپنی اس دعا کو ابھی معلق رکھا ہوں، میں اس کو قیامت میں مانگوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کی دعا کیا ہوگی؟ آپ کا رب وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب جو مانگو گے میں دوں گا، اور رب فرماتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. تو یہاں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آقا رب سے ناراض ہے، معاذ اللہ، نہیں. یہاں راضی ہونے کا مطلب خوشی کا دوالا ہونا، خوشی بے انتہا ہونا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب سارے امتیوں کو بخشوا لوں گا. تو حتی ینادینی ربی رضیت یا محمد، تو میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد کیا راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی رضیت، تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. اور جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت. میرے آقا ڈھونڈیں گے کون بچا بخشش کرانے سے، کون بچا بخشش کرانے سے قربان جاؤ.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ عزیز و بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے کسی ماں کا بچہ بھیڑ بھاڑ میں کھو جائے تو ماں کیسے پیار سے محبت سے ڈھونڈتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے. بلا تمثیل سمجھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ہم پاپیوں کو قیامت کے میدان میں ڈھونڈیں گے، میرے سرکار اس طرح بخشش کرائیں گے، آقا کا دریائے کرم جوش پر آئے گا. آقا فرمائے کہ میرے امت کے صدیقوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے حافظوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے حاجیوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے صالحین تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو. اب صدیقین سفارش کر رہے ہیں وہ بخشے جا رہے ہیں، صالحین سفارش کر رہے ہیں ان کے معتقدین بخشے جا رہے ہیں، غوث اعظم سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں، غریب نواز سفارش کر رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سفارش کر رہے ہیں، رضوی بخشے جا رہے ہیں، امام احمد رضا خان سفارش کر رہے ہیں، برکاتیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام شافعی سفارش کر رہے ہیں، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام اعظم سفارش کر رہے ہیں، حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام احمد حنبلی سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے. یہ رب کے محبین رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ان کے متعلقین بخشے جا رہے ہیں، شفاعت عام ہو جائے گی. ایک حافظ قرآن حدیث شریف میں ہے، سنو، ایک حافظ قرآن صحیح العقیدہ بعمل حدیث شریف میں ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے ان 10 آدمیوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، جو جہنمی قرار دے دیے گئے ہوں ان کو بخشوا لے گا. اور کون بخشوائیں گے؟ کسی کی گود کا بچہ کچا ہے، وہ قیامت کے دن مچل جائے گا رب کی بارگاہ میں. آقا فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے رب کی بارگاہ میں رب سے جھگڑے گا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے. جھگڑنے کا مطلب محدثین فرماتے ہیں وہ مچلے گا، جب تک مچلتا رہے گا جب تک اپنے ماں باپ کی بخشش نہیں کرا لے گا. تمہاری گود کا کچا بچہ مچل جائے تو رب تعالیٰ والدین کی بخشش کر دے، اور محبوب مچل جائیں گے تو امتیوں کی بخشش نہیں ہوگی. اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ کرو، اور کیسوں کی بخشش ہوگی. اگر رب تعالیٰ نے کسی حاجی کے حج کو قبول کر لیا ہے، اللہ ہر خوش عقیدہ مسلمان کے حج کو قبول فرمائے، تو وہ اپنے گھر کے 400 لوگوں کی بخشش کرائے گا. عالم دین مفہوم عرض کر رہا ہوں، 7 پشت کی مغفرت کروائے گا. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. جب اس طرح سے شفاعت عام ہو جائے گی، ایسے ایسے جنت میں جائیں گے الحمدللہ کہ جہنمیوں کی ایک پارٹی ہوگی، کھڑے ہیں سب، ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے، بس جہنمی دوڑ کر پکڑے گا. ٹھہرو، مولانا مقصود علی صاحب ٹھہر جائیے، حافظ کلیم اللہ صاحب ٹھہریے. اما تعریفنی، ہاں مجھے پہچانتے ہیں؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کہے گا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ یہ کہیں گے ہاں. کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتک شربتن، حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں. حدیث شریف کے الفاظ ذرا دیکھو. دوسرا جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا، اما تعریفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ پہچانتا ہوں. کہو کیا بات ہے؟ انا الذی وهبت لک وضوءا، میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا. بڑی بدعمالیاں میں نے کی، مجھ کو جہنمی قرار دے دیا گیا رب کی جانب سے. میرے لیے کرم کرو، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، وضو کرایا تھا. جنتی بندے ٹھہرے ہیں. رب کا حکم ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ عرض کریں گے جنتی مولا، یہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنمی قرار دے دیے گئے ہیں، لیکن اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، پانی پلا دیا تھا. فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا جنتی بندو ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو کیسے کیسے بخشے جا رہے ہیں. اور کون بخشے جائیں گے؟
میرے آقا پر جو درود شریف پڑھا ہے سرکار اس کو بخشوا لیں گے. جس نے محبت سے نبی کا نام چوم لیا ہے نبی اسے بھی بخشوا لیں گے. واقعہ سناؤں تو بڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا. اصل میں یہی تو ہوتا ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ بیان کر جاؤ. ٹائم نہیں ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ بیان کر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سے ایک امتی ان کا بہت بڑا گنہگار تھا، پاپی. جب وہ مر گیا تو اتنا بڑا پاپی تھا کہ گاؤں والوں نے اس کو دفن نہیں کیا، آبادی سے باہر پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ چلے جاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ گئے تو آبادی والوں نے بتایا کہ ارے حضور تو اتنا بڑا پاپی تھا گندھورا، اور آپ آئے ہیں اس کے لیے. آبادی کے کسی لوگ کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو دفن کیا جائے. حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے پروردگار یہ تیرے سارے بندے اس کو اتنا برا بنا رہے ہیں اور تو نے بخش دیا، میرے ذریعہ سے اس کی نماز جنازہ ہو، میں دفن کروں. ہاں موسیٰ صحیح وہ بڑا پاپی تھا، مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ تورات کھولتا تھا پڑھنے کے لیے تو میرے محبوب محمد کا جب نام دیکھتا تھا چوم لیتا تھا، محبت سے درود پڑھ لیتا تھا. محبت سے سرکار پر درود پڑھ لیتا تھا، اس میں نبی کا بوسہ لے لیتا تھا. رب کو یادہ پسند آ گئی، سارے گناہوں پر معافی کا قلم چل گیا. یہ ہے عظمت مصطفیٰ. آؤ دیکھو اپنے نبی کی عظمت دیکھو. مگر میرے دوستو کچھ ایسے بھی پاپی ہوں گے جو بلا گناہوں سے توبہ کیے مر جائیں گے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو توبہ کی توفیق دے. اور غوث پاک کے سلسلہ میں داخل رہو تاکہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے. یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. مگر کچھ ایسے ہوں گے گناہ کیے ہوں گے، پاپ کیے ہوں گے، توبہ نہیں کریں گے، مر جائیں گے. رب کی مشیت ہوگی انہیں جہنم میں ڈالو، ان کی جگہ دوزخ ہے. جہنم میں ڈال دیا جائے گا. 1000 برس وہ جہنم میں چلیں گے، یا اللہ کہتے رہیں گے. دوسرا 1000 برس لگے گا یا رحمان کہتے رہیں گے. تیسرا 1000 برس لگے گا یا رحیم کہتے رہیں گے. 5واں 1000 برس لگے گا یا حنان کہتے رہیں گے. 6واں 1000 برس لگے گا یا حیو یا قیوم کہتے رہیں گے. اور 7واں 1000 برس لگے گا بس ایٹومیٹک پکار اٹھیں گے، واہ محمدا واہ محمدا، یا رسول اللہ ہماری خبر لو، یا رسول اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو. جب سرکار کا نام جہنم میں لیں گے تو رب تعالیٰ کی مشیت مچل جائے گی. رب اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کس طرح سے کر رہا ہے ذرا ملاحظہ فرماؤ. رب تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، جبریل جاؤ جہنم کا معائنہ کرو اور دیکھو امت محمدیہ کے ان افراد کا حال کیا ہے جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ مرے تھے. حضرت جبریل عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے. رب فرمائے گا جبریل جاؤ تو دیکھو. حضرت جبریل آئیں گے، مالک کا نام مالک جہنم کے جو ہے ان کا نام مالک ہے، وہ دیکھیں گے سید الملائکہ آ رہے ہیں، استقبال کریں گے. حضرت مالک کو حضرت جبریل دیکھیں گے اور حضرت جبریل کو مالک دیکھیں گے. حضرت جبریل فرمائیں گے مالک کیا حال ہے امت محمدیہ کا جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ کرے مرے تھے اور جہنم میں ڈال دیے گئے. مالک کہیں گے اے سید الملائکہ ان کا بڑا برا حال ہے، وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ چیخ چلا رہے ہیں، بڑا بھیانک عذاب ان کو ہو رہا ہے. حضرت جبریل فرمائیں گے جہنم کا دروازہ کھولو. وہ عرض کریں گے کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں. اب جیسے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھولتے تھے کہ جہنم کی آگ بھڑ کے تو مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، جہنمی ڈر کر کے بھاگتے تھے. لیکن آج جب جہنم کا دروازہ کھولیں گے تو آج حضرت جبریل کی وہ شکل و صورت دیکھیں گے. حضرت جبریل بڑی اچھی شکل و صورت میں ہوں گے. لوگ دیکھ کر کے پکار اٹھیں گے آہ اتنی اچھی شکل والا کون آ گیا. تب تک مالک کہیں گے دیرو نہیں، یہ سید الملائکہ جبریل امین ہے جو محمد علیہ السلام پر وہی لے کر جایا کرتے تھے. اب پکار اٹھیں گے وہ جہنمی جو جنتی ہونے والے ہوں گے، واہ محمدا واہ محمدا. اے حضرت جبریل ہمارے سرکار سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے آقا سے کہہ دو ہمارے آقا بھول گئے ہیں، ہمیں بخشوا لے، ہمیں میرے آقا اب ہمیں نکال لے جہنم سے. حضرت جبریل علیہ السلام واپس آئیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. رب فرمائے گا جبریل کیا حال ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے. حضرت جبریل سے رب فرمائے گا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تیرے بندے تیرے عذاب میں مبتلا ہے، بڑے بھیانک ان پر عذاب ہو رہے ہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا جبریل
جبریل میرے بندوں نے کچھ کہا ہے؟ ہاں پروردگار تیرے بندوں نے تیرے محبوب کو سلام کہا ہے اور تیرے محبوب کی دعائی دے رہے ہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا جبریل تو جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ جنت میں. اب حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں آئیں گے. جنت میں میرے سرکار ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر ہوں گے. انبیاء اور مومنین سرکار کے روبرو حاضر ہوں گے. تب تک حضرت جبریل پہنچیں گے, رونے لگیں گے. آقا فرمائیں گے جبریل کیوں رو رہے ہو؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ رب کے حکم سے آپ کے ان امتیوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے مر گئے تھے اور رب کے حکم سے جہنم میں ڈال دیے گئے. وہ آپ کو پکار رہے ہیں, وہ آپ کو سلام کہے ہیں. تب تک میرے سرکار رو پڑیں گے اور سرکار کا سر سجدہ میں ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر اب پڑھو. اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. اللہ اللہ. اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہیں. میرے آقا کو رب حکم فرمائے گا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ, جاؤ جسے تم چاہو جنت جہنم سے نکال لو. اب میرے سرکار اٹھیں گے اور جیسے سرکار اپنی نگاہ نبوت اٹھائیں گے تو خوشی کے آنسو جاری ہو گئے. یہی شفاعت کبریٰ ہے اور یہی سرکار کی آخری شفاعت ہے. میرے آقا ایسے خوش ہوں گے, ایسے خوش ہوں گے کہ نگاہ نبوت سے خوشی کے آنسو جاری ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ پیش حق مزودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے, سب کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اللہ. اب میرے سرکار چلیں گے جہنم کی طرف. آقا آ رہے ہیں. جیسے سرکار کو مالک دیکھیں گے جن کی ڈیوٹی جہنم کے دروازہ پر ہے تو کہیں گے وہ دیکھو رحمت للعالمین آ رہے ہیں, وہ دیکھو بشیر و نذیر آ رہے ہیں, وہ دیکھو شفیع المذنبین آ رہے ہیں, وہ دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں. میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے. مالک استقبال کریں گے, سلام عرض کریں گے. آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے گئے؟ مالک عرض کریں گے یا رسول اللہ ان کا بڑا برا حال ہے. آقا فرمائیں گے ذرا دروازہ تو کھولو. یا رسول اللہ رب کا حکم ہے. ہاں. جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سرکار کے چہرے اقدس پر نظر جیسے لوگوں کی پڑے گی پکار اٹھیں گے, وہ لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح. اللہ اللہ. اب سرکار کو سب دیکھیں گے, عرض کریں گے دعائی ہے یا رسول اللہ, اے رسول اللہ نکالو یا میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کارو درود, کارو درود. اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے دیکھیں گے جہنمی تو جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کا جلنا بجھ جائے گا, جو عذاب الہی سے چیخ رہے ہیں ان کا رونا بند ہو جائے گا اور میرے سرکار کے نگاہ کرم سے چشمے جاری ہو جائیں گے, تفکر کے آنسو بہنے لگیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کے ترجمانی بیان فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیں گے اور نکال کر لائیں گے, نہر حیات میں غسل دیا جائے گا. ان کے جسم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گے, مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا کہ ہم قوم جہنمی تھی. تو جو لوگ پہلے سے جنت میں رہیں گے وہ دیکھ کر کے چرچا کریں گے اور کہیں گے یہ سب لوگ جہنم سے نکل کر کے آئے ہیں. تو سب عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ جو لوگ پہلے سے جنت میں ہیں ہمارا چرچا کر رہے ہیں, ہماری پیشانی پر قوم جہنمی لکھا ہوا ہے. میرے آقا دعا فرمائیں گے ان کی پیشانیوں سے وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور پیشانیاں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گی. یہ جنت میں داخل ہو گئے. یہ نبی کی عظمت دیکھو, یہ نبی کا وقار دیکھو, یہ نبی کی شوکت دیکھو, یہ نبی کی بلندی دیکھو, یہ نبی کا کارنامہ
ڈرامہ دیکھو، یہ نبی کا کریمانہ حال ملاحظہ کرو۔ اے مسلمانوں، تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے، نبی کی شفاعت لینا چاہتے ہو تو چوری کے قریب نہ جانا، بے حیائی کے قریب نہ جانا، برائی کے قریب نہ جانا۔ تمہاری آنکھیں اس کے نبضی میں بہ جائیں خدا کی قسم تو تمہاری ضمانت ہو جائیں گی مغفرت کے لیے۔ اسی لیے اجمل سلطان پوری نے کہا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمکانے والے۔ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔